بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پلوشا ہے۔ ہماری برادری کے رواج کے مطابق خاندان کے بچوں کی شادی خاندان ہی میں ہوتی ہے، اور اگر کسی گھر میں لڑکا اور لڑکی یعنی بھائی بہن دونوں ہوں تو وہاں وٹے سٹے کی رسم بھی شامل ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں بچے کی پیدائش کے بعد ہی اور کبھی کبھی پیدائش سے پہلے ہی رشتہ مانگ دیا جاتا کہ اگر لڑکا ہوا تو ہمارا داماد بنے گا اور لڑکی ہوئی تو فلاں بچے سے منسوب ہوگی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا مطلب ساری برادری سے ٹکر لینا، بغاوت کرنا اور ان سے علیحدہ ہو جانا تھا، جبکہ مردوں کے لیے خاندان سے باہر دوسری شادی کرنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ ان کے بقول اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو وہ 4 بھی کر سکتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی رواج کے مطابق میری شادی بھی وٹے سٹے کے تحت ایک کزن سے طے کر دی گئی۔ نسل در نسل چلنے والے اس رواج کی بھینٹ چڑھنے والے اکثر چھوٹے شہر میں رہنے والے اکثر جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کے ساتھ ہی میرا نکاح بھابھی کے بھائی کے ساتھ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی کافی زمینیں تھیں، دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی، ہاں اگر کمی تھی تو تعلیم کی۔ پورا گھرانہ ان پڑھ تھا، مگر اس کے باوجود بزرگوں کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہی تھا۔ رخصتی کے لیے 4-5 سال کا وقت دیا گیا۔ دوسری جانب میری نند سے میرے بڑے بھائی کی شادی کروا کر رخصتی کروا لی گئی۔ ہم سب اس رواج میں اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ کوئی بڑے بزرگوں کے فیصلے کو نہ ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بھائی اور بھابھی بھی خوش تھے۔ بھابھی نے امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ رشتہ مانگنے والے خوش آمدوں میں جت گئے، بھابھی کے خوب ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اسی آس میں تھا کہ ان کے بچوں کا رشتہ طے ہو جائے۔ 9 مہینے کیسے گزرے معلوم ہی نہیں ہوا۔ بھابھی نے میرے بھتیجے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کی ہم عمر اس وقت کوئی نہ تھی، اس لیے اس کا رشتہ روک لیا گیا۔ چند مہینے بعد ہمارے خاندان میں 2 رشتہ داروں شہزونا اور گل مکئی کے یہاں 2 بچیوں نے جنم لیا، اور دونوں ہی چاہتی تھیں کہ میرے بھتیجے کا رشتہ ان کے گھر میں ہو۔ بڑے بزرگوں نے شہزونا کی بچی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ شہزونا چند دن پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی خوشی اس کی بچی سے ہی وابستہ تھی۔ تو گل مکئی اور اس کے گھر والے جل بھن کر کباب ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی بچہ گل مکئی کی بچی سے بڑا یا چھوٹا نہیں تھا۔ جانے کب کسی اور کے یہاں بچہ ہوگا تو کیا حالات ہوں گے۔ ان اندیشوں سے گھری گل مکئی نے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ خاندان میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی وہ کسی نہ کسی بہانے میرے بھائی کو شہزونا کے پاس بھیج دیتی، کبھی کھانے کا پوچھنے کہ تمہاری سمدھن بھوکی ہے اخلاقاً پوچھ تو لو، تو کبھی شہزونا کی بچی رو رہی ہے تم ذرا باہر گھما لاؤ، آخر تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ بھائی اپنی سادگی میں اس کی بات مان لیتے، ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ یہی حال شہزونا کا بھی تھا۔ بھائی چلے جاتے، ادھر گل بکئی بھابھی کے سامنے ساری صورتحال کو ایسے پیش کرتی کہ بھائی ذرا سنبھال کے رکھو اپنے شوہر کو، ویسے ہی ہمارے یہاں مرد دوسری شادی کرنا بری بات نہیں سمجھتے۔ وہ مثالیں دیتی اور ان مثالوں میں بہت کچھ چھپا ہوتا۔ اے بہن، میری ایک سہیلی ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کی ایک سہیلی بیوہ ہو گئی، وہ اور اس کا شوہر اکثر اس سے ملنے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے ایسا جادو کیا کہ اس کا شوہر ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ بیوہ شادی کر کے اب مزے سے جی رہی ہے اور وہ کرتی رہتی ہے۔ ویسے تمہارے شوہر بھی مزاج کے بہت نرم ہیں، شہزونا پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں، ذرا خیال رکھ بہن۔ پھر انہیں بھائی اور شہزونا کو پاس کھڑے بات کرتے دکھاتی اور اشارہ کرتی۔ بھابھی بھی گل بکئی کی باتوں کا شکار ہونے لگیں۔ انہیں اپنی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں پر یقین ہونے لگتا۔ ان کے دل میں شک کی چنگاری دہکنے لگی۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر وہ کہتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو رشتہ طے کر چکے ہیں اپنے بچوں کا، اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ جس پر گل بکئی انہیں کہتی، اے بہن، ابھی شادی ہوئی تو نہیں ہے نا، بچوں کی صرف بات ہوئی ہے، رشتہ تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں اپنا رشتہ بنا لیں تم یہ رشتہ ختم کر دو اور شہزونا سے ہر تعلق ختم کر لو۔ میرے بھائی پر شہزونا کے عشق کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا، جس پر بھابھی کو یقین ہو گیا تھا۔ گل بکئی نے اس ترکیب سے بھابھی کے دل میں شک ڈالا کہ دھیرے دھیرے یہ شک ان کے اندر لاوے کی طرح پکنے لگا۔
بھابھی ہر وقت چڑچڑی رہنے لگیں۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید کمزوری اور بچے کی رات بھر جگانے کی وجہ سے، مگر ان کے دل و دماغ میں شک پوری طرح جگہ بنا چکا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر ان حالات کو سلجھانے سے قاصر تھی۔ گھر کے اس خراب ماحول اور روز روز کے لڑائی جھگڑوں کے باعث بھائی کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ گھر کے معاشی حالات بھی خراب ہونے لگے۔ بھابھی کے شک کے ناگ نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور وہ سمجھنے لگی کہ بھائی سارے پیسے شہزونہ کو دے آتے ہیں۔ بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھیں۔ شہزونہ کی بچی کے بجائے گل بکئی کی بیٹی کے ساتھ ہمارے بچے کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اب آپ شہزونہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کہیں ملیں گے بھی تو بات نہیں کریں گے۔ بھائی بھی کاروباری گھاٹے کی وجہ سے پریشان تھے۔ بھابھی کے بار بار کے شک نے انہیں غصے سے پاگل کر دیا اور اسی غصے میں ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بات بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھابھی میکے جا کر بیٹھ گئی اور ایک دن بھابھی نے میرے بھتیجے کو دودھ میں زہر پلا کر خود بھی پی لیا۔ ان کی موت کی اطلاع کہ بھابھی نے خودکشی کر لی تھی۔ ساتھ میں میرے بھائی کے لیے خط میں پیغام چھوڑا تھا کہ میں آپ کی اب ساری مشکلات ختم کر رہی ہوں۔ آپ شہزونہ سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں۔ نہ اب ہمارا بچہ ہے اور نہ ہی میں۔ آپ بھی آزاد ہیں اور شہزونہ بھی۔ اس کی بیٹی کو ہی باپ کا پیار دینا، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فرسٹریشن اور غصہ ان کی جان لے گیا تھا۔ کئی مہینے اسی پریشانی میں گزر گئے۔ بھائی کا غم سب کو دکھ رہا تھا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی میری وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ اب وہ بس یہی سوچتے کہ میرا کیا ہوگا۔ کیا ان کا سالہ یعنی میرا شوہر اسلم خان مجھے اپنائے گا؟ کیا میرے سسرال والے مجھے قبول کریں گے؟ بھائی نے فیصلہ بزرگوں کے سپرد کر دیا۔ بزرگوں نے اسلم خان کے گھر والوں سے بات کی تو وہ اس شادی پر رضامند نہیں تھے، مگر اسلم خان مجھے ہر صورت پانا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے میری چاہت کا اقرار کیا اور یہاں تک کہا کہ ضرورت پڑنے پر میں علیحدہ گھر میں اسے رکھوں گا۔ میرے میکے والوں نے اس کی بات کو سچ مانتے ہوئے میری رخصتی کر دی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کر اس گھر میں آ گئی۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پہلے دن ہی اسلم خان نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی جب مجھے ایک سٹور میں پھینک دیا۔ کیا اب تم ساری زندگی ہماری غلامی کرو گی اور میں دوسری شادی کر کے چین کی زندگی گزاروں گا، تبھی میرا انتقام پورا ہوگا۔ تمہیں کبھی بھی بیوی کا کوئی حق نہیں ملے گا۔ میں تمہارے بھائی کو ایسے ہی تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم لوگوں نے میری بہن کو تڑپایا تھا۔ جب تم روگی تو مجھے سکون ملے گا۔ اور میں سوچتی رہ گئی کہ سارے قصے میں کہاں قصوروار تھی؟ کیا عورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا جرم ہے؟ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ سارا دن ان کی خدمت میں جتی رہتی کہ شاید ان کے دل میں میری ہمدردی اور محبت سے جگہ بن جائے اور وہ لوگ مجھے دل سے قبول کر لیں، مگر عزت نام کی کوئی چیز تو دور کی بات، کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک قید بامشقت کاٹنے والے مجرم کی سی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی کم ہی ملتا، جبکہ اکثر بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ کسی چھوٹی سی غلطی کی سزا اکثر مار پیٹ کر ہوتی۔ پٹ پٹ کر میرا جسم بھی اب عادی ہو چلا تھا، اس لیے نیل پڑتے اور چوٹیں دکھنے کے باوجود بخار نہ ہوتا۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ سوائے دکھی ہونے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گھر والوں کو میرے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ مجھے ان سے ملنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اچانک بھائی میرے گھر آ گئے تو میرے پھٹے ہوئے ہونٹ، جگہ جگہ سے سوجا ہوا چہرہ، اس پر پڑے نیر اور آنکھوں کے گرد سے ہلکے بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، انہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئے، جبکہ مجھے ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی۔ وہ بیمار لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پنچایت کے سامنے ایک بار پھر ساری بات رکھ دی اور مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں انہیں اور وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے حالات کے سبب بابا کا ٹینشن سے برین ہیمریج ہو گیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رسم و رواج کی دلدل میں دھنسے رہنے کے لیے چھوڑ گئے، جبکہ اماں دل کی مریضہ بن گئی۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ اماں بھی ہمیں اس الجھن سے نکالے بغیر ملک عدم سدھار گئیں۔ بھائی کو کراچی شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اب ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ساری برادری تو ہے، مگر ہم تنہا ہیں۔ وہی برادری
جس کی جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی ہیں۔ جانے کب تک رسم روایات کے نام پر حوا کی بیٹیاں اس اذیت کی دلدل میں زندگیاں برباد کرتی رہیں گی، جانے کب تک۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔